فقط وہ چیزیں جو لازم ہیں قرآن میں جن کا رعایت کرنا واجب ہیں وہ ابھی آپ توجہ فرمائیں. یہ چونکہ ممکن ہے میں بعد میں بھول جاؤں، ڈر لگتا ہے، یہ ضروری ہے آپ دوسروں کو بھی بتائیں، خود بھی حاصل کریں. دیکھیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لحن جلی، بڑی غلطیاں، لحن خفی، اب دیکھیں لحن جلی 4 چیزوں میں ہے. بڑی غلطیاں، لحن جلی، جلی، لحن جلی. ایک حرف تبدیل، تبدیل حرف سے مراد کیا ہے؟ حرف کو تبدیل کرنے سے، حرف تبدیل کرنے، حرف کا اضافہ کرنے سے، حرف کا کم کرنے، حرکات، سکنات، غلطی. اب 4 ہیں دیکھیں اس میں، یہ جائز نہیں ہے، سمجھو حرام ہے، جائز نہیں ہے اس طرح کی غلطیاں. یہ غلطی واضح اور روشن غلطیاں ہیں جس کو لحن جلی کہتے ہیں، بڑی غلطیاں. یہ چھوٹی غلطیاں ہیں، اس میں تقریباً کراہت ہے، مکروہ ہیں. آپ جو ہے مکروہ آپ صحیح سے انجام دے دیں، اگر نہیں بھی دے نا نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اب توجہ فرمائیے، اب دقت سے. پہلا کیا ہے؟ ابھی میں انشاءاللہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں بتا دوں گا. یہ بڑی غلطیاں ہیں. پہلی غلطی تبدیل حرف، یعنی یہ تکرار ہے عبارت. دیکھیں تبدیل حرف میں یہ آپ بلکہ یہ لکھیں، یہ حرف کو تبدیل کرنے سے، حرف کو تبدیل کرنے سے معنی بدل جاتا ہے. مثلا اس کے لیے قل کے بدلے قل کہنا. قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے؟ کہہ دو خدا ایک ہے. اگر آپ نے قل کے بدلے میں کل کہا، کل کا معنی کیا ہے؟ کھاؤ، خدا ایک ہے. اب دیکھو کتنا معنی بدل جاتا ہے. یا مثلا دیکھیں ایک شعر ہیں، اردو میں بھی ہیں، شعراء کے بیانات میں دیکھیں، ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا. نہیں، وہ علم کے بارے میں ہے. ہم بات اس طرح، ہم مشکلات میں تکلیفات میں بھی علم اٹھاتے ہیں. مثلا علم مشکلات اور تکلیفات کو کہتے ہیں. علم پرچم عباس. دیکھیں علم اور علم میں کتنا، علم یعنی درد و مشکلات و پریشانی، یہ علم درد کو کہتے ہیں. علم عین کے ساتھ پرچم. واضح ہو گیا؟ بس چلیں. قل حرف کو تبدیل کرنے سے، اگر آپ نے قل هو اللہ کے بدلے میں کل هو اللہ پڑھا، غلط ہے. دوسرا یہ کہ حرف کا اضافہ کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جائز نہیں ہے، ایک حرف نہیں ہے اپنے طرف سے آپ اضافہ کریں. مثلا سورہ حمد میں نے پڑھایا بھی ہے الحمدللہ، دو ہے ہی نہیں، یہ واو آپ نے اپنے طرف سے اضافہ کر دیا. یا کا الف آپ نے اپنے طرف سے اضافہ. نستعین، نستعین نہیں ہے، نستعین ہے، آپ نے الف کو اپنے طرف سے اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے معنی بالکل بدل جاتا ہے. ہم نستعین یعنی ہم مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ نستعین صیغہ ہی بگڑ جاتا ہے الف کا لانے سے. یہ واضح ہو گیا.
حرف کا کم کرنے سے بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا آمنو، آمنو یعنی معنی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، آمنو آمنا آمنا آمنو مستقبل ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، وہ افراد جنہوں نے ایمان لایا ہے، ماضی کا ہو گیا. اما اگر آپ نے آمنو واو کو نے آمنو کہا، وہ آمنو سخطہ ہے یا نہیں ہے اس میں؟ یہاں آمنو، آمنو کا معنی کیا ہے؟ امن ہے. یہاں ایمان کا معنی ہے، یہاں امن ہے. یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں حرف کا کم کرنے سے معنی بدل جاتا ہے. یا لم یلد ولم یولد ہے، آپ نے ولم یولد کہا، یہ جائز نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا. یہ 3 موارد ہو گئے. ہونے کے بعد چوتھا مورد حرکات و سکنات کی غلطی. بسا اوقات زیر زبر پیش کو اضافہ کرنے سے یہ حروف اضافہ ہو جاتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ زبر کو کھینچ لیا. مثلا الحمدو ہے، آپ نے الحمدو پڑھا، واو اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مثلا کتابیہ ہے، کتابیہ جیسا آپ پڑھتے ہیں کتابیہ، یہاں میں دیکھیں خود بخود سے الف اضافہ ہو جاتا ہے زبر کا صحیح ادا نہیں کرنے کی وجہ سے. یہاں غلطی وقف میں ہے. کتابیہ، عبادیہ یا ذا متربہ، یہ وقف ابدال ہے. متربہ آپ نے ابدال کو ہی تبدیل کر دیا. سکنات میں اسی طرح سے ابھی پہلی کلاس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. سکنات میں دیکھیں وقف کی 3 قسمیں ہیں. ایک وقف ابدال، وقف اسکان، وقف بدون تغییر. ہو گیا وقف بدون تغییر. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے اس طرح سے پڑھا، علماء جائز نہیں سمجھتے ہیں، بعض مراجع اشکال سمجھتے ہیں نماز میں. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں وقف مع اتصال. ادھر سے آپ رک بھی رہی ہیں، قاعدے توقف بھی آپ نے جاری کیا ہے، پھر ملا کے بھی پڑھتی ہے. یہ نو جائز نہیں ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، جائز نہیں ہے. کیا پڑھیں؟ الحمدللہ رب العالمین رکیے، الرحمن الرحیم پڑھیں، مالک یوم الدین اس طرح سے پڑھتے جائیں. یا یہ بھی جائز نہیں ہے. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین وقف الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بھی جائز نہیں ہے. باید وقف حرکات سکنات وقف کا کاملاً ملاحظہ فرمائیں. ورتل القرآن ترتیلا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. ترتیل کا معنی کیا ہے؟ حفظ الوقوف و ادا الحروف. یہ ترتیل واجب ہے، قراءت نماز میں واجب ہے. وقوف کو حفظ کرنا ہے اور مخرج حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ ترتیل ہے. لہٰذا آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. اسی طرح سے حرکات کو آپ چینج نہیں کریں. کیا؟ زبر کو زیر نہیں پڑھیں، زیر کو زبر نہیں پڑھیں. مثلا جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو نہیں. اگر اس کے بدلے میں آپ نے جن پڑھا، عالم جن. اگر آپ نے جن پڑھا، ڈھال سے پھر ڈال. دیکھو زیر زبر کا تبدیل ہونے سے معنی کتنا تبدیل ہوتا ہے. یا ضل ظل ظل، ضل ظل ظل، ضل وجہ ہو جانا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. مثلا جب زمان جاہلیت میں بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھی تو اس کے بعد قرآن کا تعبیر ہے ضل وجہہ مسودہ، ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے. ہو گیا. یہ کس وجہ سے ہیں؟ حرف کا تبدیل کرنے سے. یا اما ذل کس کو کہتے ہیں؟ ذل سایہ کو کہتے ہیں. ذل من الظلمات، تاریکی کو، گمراہی کو. اب دیکھیں زیر ایک ہی لفظ پر زیر زبر پیش کا تبدیل کرنے سے معنی کاملاً تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا حرام ہے، جائز نہیں ہے اس طرح قرآن میں تلفظ کرنا. یہ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ حرکات سکنات میں آپ اوقات میں ملاحظہ فرمائیں. حرکات کو تبدیل نہ کرے، حرکات کو نہ کھینچے، حرکات کو کم نہ کرے، حرف کو اضافہ نہ کرے، حرف کو کم نہ کرے
اور حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل نہ کرے. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مخارج کی ضرورت ہے. جب تک آپ کے مخارج ٹھیک، مثلا اذا جاء نصر اللہ، اس کے لیے نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی. اگر نس سین کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک پرندے کا نام ہے، گیدڑ ہے، کیا ہے، اس طرح کا پرندہ ہے، یعنی پرندہ آ گیا. دیکھو کتنا تبدیل ہوتا ہے حرف کا. مثلا سواد کا سین پڑھنے سے، سین کا سواد پڑھنے سے کتنا تبدیل ہوتا ہے. اور ضربہ ضاد کے ساتھ بیان کرنا، مارنا. ضربہ زا کے ساتھ کچھ اور معنی دیتا ہے، اخراج کا معنی ہے. واضح ہو گیا. یہ اس طرح سے خلاصہ کلام بہت سے بس حرف کا تبدیل کرنے سے، مخارج کا صحیح سے رعایت نہیں کرنے کی وجہ سے معنی پورا کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے. لہٰذا یہ نماز میں، قرآن میں ان کا رعایت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ضروری ہے.